معاشر سے خراب ہو گئی۔ تو آگے دوسرا حصہ اس کا کہ ہنسانا۔ آج کے اس دور میں جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ تو ہنسانا بظاہر بڑا خوبصورت لگتا ہے، سننے والا بھی خوش ہوتا ہے، سنانے والا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ ابن قشیری علیہ رحمہ اس بارے میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلَّذِينَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اور ایسے جھوٹے لوگوں پر ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی 3 بد دعائیں ایسے شخص کو دی، جو بدائے ہوتا ایسے نہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا، جیسے آج کل شادیوں میں بھی ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یا ہم دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بول کر ہنسایا جاتا ہے۔ تو ایسے جھوٹ بول کر جو لوگوں کو ہنساتا ہے اس کے لیے ہلاکت کی میرے نبی نے بد دعا کی ہے۔ اور محدثین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ویل اللہ کا لفظ 3 مرتبہ بولا ہے کہ جو شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی۔ دوسرے ویل اللہ میں اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ اس کی قبر بھی تباہ و برباد ہوگی، اور تیسرے ویل اللہ میں فرمایا کہ اس کی قبر کے بعد محشر کا جو مقام ہوگا وہ بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اب 3 بد دعائیں ہیں کہ تینوں بد دعاؤں کا ذریعہ دنیا اور مرنے کے بعد قبر، قبر کے بعد محشر کا مقام، محشر کے بعد جو جنت یا جہنم کا جو مقام ہوگا، جو جہنم ہوگی، اس پر بھی ایسا شخص ذلیل و خوار ہوگا۔ تو یہاں تک حضرت ابن شہاب زہری علیہ رحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر دنیا سے انتقال کرنے کے بعد 200 سال بعد پیدا ہوئے۔ اگر یوں سمجھ لیں کہ آج سے تقریباً 12 یا 1300 سال پہلے کے محدث، اور ان کا نام محمد بن مسلم بن ابن شہاب زہری ہے، اور ان کی حدیثیں، ان کی روایتیں بے شمار احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اور بڑے پائے کے ایک محدث تھے۔ تو آج یوں سمجھے کہ 12 یا 1300 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، منادن من السماء ان اللہ احل اللہ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر آسمان سے یہ ندا کر دی جائے کہ اللہ نے جھوٹ کو حلال کر دیا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور لاریب کتاب میں موجود ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ آسمان سے یہ آواز آ جائے کہ اب تمہارے اوپر جھوٹ جو حرام تھا اس کو اب حلال کر دیا ہے، فرماتے ہیں ما کذب، تو پھر بھی میں جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کروں گا، پھر بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کروں گا، آسمان سے ندا بھی آ جائے۔ اور آج ہمارا یہ نظام بنا ہوا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے کے چکروں میں اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق کب کرنا جائز ہے، اس کے قرآن اور حدیث میں 4-5 طریقے بتائے گئے۔ پہلا طریقہ کہ جب بھی کسی سے ہنسی مذاق کرنا ہو تو اس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور فحش گوئی بھی نہ ہو، کسی کو ہنسانا ہو، ایسی چیزوں سے محفوظ رہنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بول سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری بھی نہ ہوتی، کہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی شخص کی، دوسرے شخص کی عزت اور آبرو کو پامال کر دیا جائے، ایسی ہنسی کرنے والے شخص کی ہنسی کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری یہ ہے
کہ اگر کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے تو اس کا احترام بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کی عزت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جھوٹ ایسا نہ بولا جائے جہاں پر بڑے شخص کی توہین ہوتی ہو اور چھوٹے پر رحم نہ ہوتا ہو، تو ایسے جھوٹ بولنے کو بھی حرام قرار دیا۔ اور فرمایا کہ چوتھی جگہ بے موقع پر مزاح کرنا۔ اگر کوئی جنازے میں جا رہا ہو، فوتگی میں ہو، وہاں پر مزاح کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ اور پانچویں یہ ہے کہ اگر مزاح کرنی ہو تو وہ قلیل ہو، تھوڑی سی ہو، کثرت کے لحاظ سے نہ ہو۔ اتنا نہ ہو کہ گھنٹوں گھنٹے مذاق چلتی رہے اور ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو جائے، تو ایسی مذاق کو اور ایسے ہنسنے کو بھی اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا، جس کا نام آج کے اس دور میں جگت بازی کہا جاتا۔ تو جگت بازی کو اگر غور سے دیکھ لیا جائے تو وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ سچائی کے کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ اگر کچھ ہوتے بھی ہے یا تو فحش وہی ہوتی ہے یا کسی انسان کی عزت اور ابرو کو پامال کیا جاتا۔ جتنا شریعت نے ہمیں کہا ہے اس کے دائرے کار میں رہنے کو ہمیں ترجیح دی گئی ہے۔ اب بظاہر جھوٹ ہے، اللہ نے بھی اسے ناپسند فرمایا، میرے محبوب نے بھی ناپسند فرمایا، لیکن شیطان اس جھوٹ کو کس طرح خوبصورت کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے تو میں تیرے بندوں کو بھی تیری رحمت سے دور کر دوں گا۔ دور کیسے کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے سامنے جو گناہ ہوں گے، جو تیری نافرمانیاں ہوں گی، وہ بڑی خوبصورت لذت کے انداز سے، سکون کے لحاظ سے، احسن کے لحاظ سے ان کے سامنے پیش کر دوں گا، اور وہ کر تیری نافرمانی رہے ہوں گے اور دل میں خوش ہوں گے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ جیسے جھوٹ بول کر، جگت بازی کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہنسانے کے بعد دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے بندوں کو ہنسایا ہے،